بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بہت تعریف اللہ جل شانہ کے لیے اور بہت صلاۃ و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر۔ حاضرین محفل جاران طریقت، خواتین و حضرات، محفل محبت کا آج ایک اور دن، اور اس میں حسب سابق ہم انشاءاللہ تصوف پہ ہی بحث کریں گے، یا جو بھی کوسچن ہے اسی پہ بات کریں گے۔ تو ایک سوال تھا کہ کامیابی اس کی ہے کہ جس نے نفس کو سدھارا، اور ناکامی اس کی ہے جو نفس کو سدھار نہ سکا۔ قد افلح من تزکا وقد خواب من دسا، کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا۔ آگے یہ پوری پھر آیت سورہ شمس، اس میں اللہ پاک نے کتنی قسمیں اٹھائی ہیں، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ تو اتنی ساری قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ پاک ایک زبردست خبر عطا فرما رہا ہے۔ اصل میں تو یہ سب اس کے رنگ ہیں، اس کے تماشے ہیں۔ اب آدمی کیا کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھ لے، اسی کو سمجھ لے، اسی میں ہی ہے۔ جیسے مولا مشکل کشا علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ تمام کا تمام بسم اللہ میں ہے، تو بسم اللہ کی بے میں ہے، اور ایک روایت میں کہ وہ نقطہ میں ہوں۔ تو اس نقطے سے مراد بھی یہ ہے کہ میں ہونا علی کا وہ نقطہ، وہ معنی کیا ہے کہ وہ میں جو ہے وہ میں معرفت والا میں ہوں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جو مجھ تک پہنچے اور میری معرفت حاصل کر کے، رسول اللہ کی معرفت حاصل کر کے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، پھر اس کے لیے وہ نقطہ بے میں ہی ہے۔ اور صرف میں تک کا معنی نہیں، کیونکہ وہ اس طرح مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی یہاں آتا رہے، میری معرفت ہی نہ حاصل کرے، 1000 سال بیٹھا رہے۔ نوح علیہ السلام نے 1000 سال عمر پائی تبلیغ کی، مگر بات یہ ہے کہ وہ جانتے تو تھے کہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور اولو العزم میں ان کا شمار ہے، مگر وہ معرفت نوح نہیں پا سکے۔ اسی طرح مولا علی کے سامنے بھی بہت سارے لوگ تھے، آج بھی ہیں۔ مسئلہ تو معرفت کا ہے کہ علی المرتضیٰ کی معرفت کیا ہے۔ تو جب تک آپ کی معرفت کو نہیں پائیں گے، اور معرفت کیا ہے کہ علی کی معرفت میں معرفت نبی ہے، اور وہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی۔ نبی کی معرفت میں معرفت الہی ہے، اور وہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی۔ معرفت الہی میں پھر فنائے الہی ہے، اور پھر بقائے الہی ہے، وہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی۔ بقا میں پھر جب میں خود ہوتا ہوں، یہاں بات ختم ہوتی ہے۔ تو اتنا سارا قرآن سمجھنے کے لیے بسم اللہ کی بے ہی کافی ہے، اور وہ بے مولا علی سے شروع ہو کے مولا علی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ میں نے الہام کر رکھا ہے، اے بندے تجھے 2 چیزوں کی خبر دے رکھی ہے، اندر رکھ دی ہیں تیرے اندر۔ کیا؟ فجور، غلطیاں، گناہ، بدی، اور تقوی دوسری طرف۔ اب اس کی الگ الگ وضاحت کرنی پڑے گی کہ تقوی کیا ہے، کہ شریعت اور اس پہ عمل کرنا، اس کے نتیجے میں جو حصول ہوتا ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی پہ بھی بات نہیں ختم ہوتی، آگے مقام احسان تک وہ تقوی پہنچا دے۔ تقوی کے بعد اخلاص ہے، اخلاص کے بعد پھر احسان ہے، احسان تک جب پہنچا دے تو اصل میں تقوی کا مفہوم تب واضح ہوتا ہے۔ اصل متقین ہی وہی ہیں جو تقوی سے اخلاص اور احسان کے مراتب کو طے کرنے کے بعد جناب مولا متق
متقیان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر متقی ہونے کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ تقویٰ وہ ہے، تقویٰ وہ ہے۔ اور فجور کیا ہے؟ جتنی قسم کی برائیاں ہیں یہ ایک طرف ہو جائیں۔ اب اس کی مثال دینی ہو متقی کی تو جو وہ حضرت حسین ہیں، اور اگر فجور اور فاجر اور فسق اور فاسق اور فسق و فجور کی مثال دینی ہو تو اس طرف یزید ہے۔ تو پھر اللہ پاک اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد دو کردار جو ہیں وہ ہمارے سامنے لاتا ہے، ایک کردار حسینی ہے، ایک کردار یزیدی ہے۔ دو کردار ہمارے سامنے لے آیا، کردار یزیدی فجور کا اور کردار حسینی متقین کا۔ کردار یزیدی فجور کا، کردار حسینی متقین کا۔ تو یہ دو کردار۔ اب اتنی ساری قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے نچوڑ جو بیان کیا کہ تمہارے اندر میں نے دو چیزیں رکھی ہیں، تو جو ان کو سمجھ گیا، من تزکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کا تصفیہ کر لیا، تزکیہ کر لیا، تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کر لیا، وہ کیا قد افلحا۔ یہ افلح یہ تفصیل میں جاتا ہے کہ اس نے زبردست کامیابی حاصل کی۔ قد افلح من تزکاہا، کہ جس نے اس اپنے آپ کو صاف کر لیا، اپنی میں کو صاف کر لیا، یعنی میں اور میرے کے چکر سے نکل گیا اور صرف اپنی انائے باطنیہ، انائے روحانیہ کو جس نے اجاگر کر لیا، اس نے تزکیہ اور تصفیہ دونوں کر لیے، وہ تجرید کے مقام پہ فائز ہو کے مجرد بن گیا، وہ کیا ہے؟ قد افلح، کمال کامیابی حاصل کر گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے علم بھی پڑھا اور سب کچھ بڑے بڑے مواعظ حسنہ بھی بیان کرتا رہا، اور کراؤڈ سے داد بھی ملتی رہی، کراؤڈ بھی جمع رہا، سارا کچھ ہی کرتا رہا، ظاہری مال و دولت و ثروت بھی رہی، سارا نام و ناموس بھی رہا، سب امارات بھی رہیں، لیکن اپنا تزکیہ و تصفیہ نہ کر سکا۔ خواب، وہ خراب ہو گیا، ہر چیز ہونے کے باوجود وہ خراب ہو گیا۔ مال ظاہریہ تو حاصل کیا، مال باطن سے محروم ہو گیا، وہ خراب ہوا۔ جس نے مال باطن حاصل کیا قد افلح، وہ کامیاب پا گیا۔ اب آپ نے اندازہ کیا، یہ تو اس کا ایک معنی ہے ہلکا سا، اس کی تفسیر میں تو پھر بات اور ہی ہوگی آگے۔ آپ اندازہ کریں کہ قرآن کریم کی اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد اول تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ والشمس، اس کا معنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی قسم، والشمس والضحاها، آگے جو ہے ایک سورج جا رہا ہے، والقمر اذا تلاها، پیچھے ایک قمر جا رہا ہے، مولا علی وہ پیچھے اس کے جا رہا۔ مفسرین کہتے ہیں شمس سے مراد سورج ہے، قمر سے مراد مولا علی ہے۔ اتنی عظیم شخصیات کی قسم اٹھانا، ورنہ سورج کو اس نے بنایا قسم، چاند کو اس نے بنایا قسم، لیکن جب بندے کو اس نے بنایا تو کیوں قسم؟ کہ واجب ہو گئی، لازمی ہو گئی قسم، کیونکہ اپنا تعین بندے میں ہو سکتا ہے، آسمان کے سورج میں نہیں ہے۔ آسمان پہ تو تیرے چاند پہ تو تیرے انگریز نے قدم رکھ دیے، سورج کی حرارت کو اس نے بھانپ لیا کہ اتنے پتہ نہیں بم پھٹ رہے ہیں، اب پتہ نہیں جو بولے ہمیں ماننا پڑتا ہے، کیونکہ ہم غائب پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو اس چاند اور سورج کی کیا محتاجی، اس کو قسم تو اعلیٰ چیز کی اٹھائی جاتی ہے، سب سے اعلیٰ چیز اللہ کے لیے رسول اللہ ہے، اس کے بعد پھر جس کو رسول اللہ نے پسند کیا وہ اعلیٰ ہے، اس میں تمام اصحاب اہل بیت شامل ہیں، لیکن مفسرین کے بقول میں کہہ رہا ہوں والقمر اذا تلاہا، بعین ہی پیچھے جو جو چلا وہ ایک ہی چاند تھا، اور
وہ چلنا انہی کا نہیں تھا. میں ساتھ ساتھ سارے موضوع کو کور کرتا جا رہا ہوں. اس کے بعد 11 اور بھی چلے, کربلا بھی چلا, پھر ان کے ماننے والے صاحب متصوف لوگ جتنے تھے, ہر 4 سلسلہ و 18 سلسلہ مزید, پھر اس کے بعد آنے والے تمام سلاسل, قلندریہ اور دیگر ان سلسلوں سے ریلیٹڈ. قلندریہ بذات خود الگ سلسلہ نہیں ہے, یا یہ قادریہ قلندریہ ہے, یا نقشبندیہ قلندریہ ہے, یا سوروردیہ, یا چشتیہ. یہ بھی ان چاروں سمیت اور چاروں الگ 18 اور ان کی آگے ضمنی شاخیں. سچے اور صحیح معنی میں جو صحیح مے خانہ لے کے چل رہے ہیں, میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں. تو وہ آج تک والقمر اذا تلاہا, وہ اسی کے پیچھے چل رہے ہیں, کیونکہ یہ فیضان علی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس پیچھے چلنے سے مراد صرف جناب علی المرتضیٰ کا چلنا نہیں ہے, اس میں تمام آل علی اور جو وہاں سے متوسل ہوئے, جو وہاں سے آپ سے جو ملے, آپ کے جو دوست بنے, آپ کے جو غلام بنے, خادم بنے, چاہے کسی سلسلے کے بھی ہوں, ان کی معراج یہی ہے کہ ان کو علی کی زیارت ہو جائے. ان کی معراج اتنی ہے بس. تو وہ سارے کے سارے جب رسول اللہ کی پیروی میں تب چل رہے ہیں کہ چلانے والا آگے امام الاولیاء علی ہے, وہ تب اس سلسلے میں چلتے ہوئے پیروی محمد پہ پہنچتے. 3 سلاسل اس طرح سے, ایک سلسلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا, نقشبندیہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ, لیکن آگے چل کے وہ بھی ملتا ہے, لیکن ہم اس کو 2 لائنوں میں اگر رکھ لیں تو اتنا بھی کافی ہے. ایک اویسیہ سلسلہ ہے, وہ بھی اسی طرح ہی ہے, لیکن جناب علی سے ہٹ کے وہ بھی نہیں ہے. تو اصل میں سارے جناب علی سے, اور جناب علی سے آگے رسول اللہ کی چوکھٹ تک, کیونکہ علی جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے نبی شروع ہوتا ہے. تو والقمر اذا تلاہا, مفسرین نے غالباً اسی لیے لکھا ہوگا, پر میں نے تو یوں سمجھا ہے. اتنی قسمیں اٹھانے کا مقصد یہ فلکی چاند اور فلکی سورج یہ نہیں تھا, بلکہ وہ بندہ تھا, ایک بندہ محمد, ایک بندہ علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تھے. یہ کیوں تھے؟ یہ اس لیے تھے کہ ان کا جو دل ہے یہ اس کا گھر ہے. قلب المومن عرش اللہ تعالی, میرے آقا نے فرمایا, تو کیا ان کا دل اللہ کا عرش نہیں ہے؟ مومن کا دل تو اللہ کا عرش ہے, حدیث ہے. تو کیا نبی کا دل, علی کا دل, صحابہ کا دل, ہر ولی کا دل اللہ کا عرش ہے؟ تو اس وجہ سے اس نے بندوں کی قسم کھائی ہے. اور بندے جن گھوڑوں پر بیٹھے, اور گھوڑوں کی قسم, گھوڑوں سے مراد نہیں, اوپر جو بندہ بیٹھا ہے اس کی قسم کی. اور جب بلد کی, شہر کی قسم کھائی ہے, تو شہر کا کوئی معنی نہیں رکھتا. وہاں تو اور بھی چلتے تھے, ابو جہل و ابو لہب بھی وہیں گھومتے تھے. لیکن جس وقت مصطفیٰ کا قدم پڑا, تو وہ جہاں قدم پڑا وہ زمین بھی قسم کے قابل ہو گئی. اصل میں اس زمین کی اہمیت نہیں ہے, اس قدم کی اہمیت ہے, وہ قدم مصطفیٰ کا ہے. تو اصل میں یہ قسمیں جو ہیں, اتنی بھاری اور بڑی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا میں نچوڑ بیان کر رہا ہوں, ساری چیزیں چھوڑ دینا, ایک ہی چیز ہے, تمہارے اندر نیکی اور برائی ہے. اگر تصفیہ کر لو گے, تزکیہ کر لو گے تو تم نیک ہو, اور اگر نہیں کرو گے, فسق و فجور میں زندگی گزارو گے تو تم بد ہو. نتیجہ یہی کہ یا تو تم حسینی ہو یا تم یزیدی ہو. میں نے پہلے وضاحت کر دی, فجور کی بھی اور متقی ہونے کا بھی پہلے میں نے وضاحت کر دی, کیونکہ کربلا کے بعد ہمیں 2 راستے رہ گئے, اس کے بعد تیسرا راستہ کوئی نہیں. اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو بغض ہے رسول اللہ سے, آل سے نہیں, کیونکہ آل کوئی چیز نہیں ہے. آل کے پیچھے آل ان آل ہے. جو آل ان آل ہے نا, وہ چیز ہے. آل جو ہے چیز ہے, اس آل کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے. صحابہ بذات خود نہیں, وہ حضور کی نسبت سے. اہل بیت خود نہیں, نسبت مصطفیٰ سے. تم اور میں امتی جو ہیں یا خادم بن جائیں, اگر وہ قبول کر لیں, ہم کچھ شے نہیں ہے, یہ اس نسبت سے جو ہے نسبت رسولی. وہ نسبت رسولی کس طرح ملے گی؟ اب اس پہ سوال آئے گا کہ نسبت رسولی مل گئی تو پھر ہم حسینی کردار میں شامل ہیں, نہ ملی تو ہم پھر وہی ہیں جس پہ لعنت ہے. بات سچی ہے, بات سچی ہے, اس میں کوئی جھجکنے کی ضرورت ہی نہیں.
صاف اور واضح اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے کہ دو چیزیں میں نے اندر رکھ دی ہیں. اب یہ اس سے پوچھے کہ تو نے دو کیوں رکھی ہیں؟ ادھر تو وہ کہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں اچھا ہی چاہتا ہوں، یفعل اللہ ما یرید، جو میں چاہتا ہوں وہ کر دیتا ہوں. بھائی تو نے کیا چاہا؟ میں نے اس میں جو ہے وہ اندر ہی جو ہے ایک بہترین روح افزا بھی رکھ دی ہے، اور ایک طرف چرس بھی رکھ دی ہے، بھنگ بھی رکھ دی ہے. بھائی تو اگر بھنگ پیو گے تو تم وہ ہوگے، اور روح افزا پی کے روح کو افزائش مل جائے گی، ترقی مل جائے گی. تو اصل میں تو یہ سب کھیل اور تماشا اسی کا ہے. یہاں آ کے عقلیں بس ہو جاتی ہیں، کوئی اہل علم اس کا جواب نہیں دے سکتا. بھائی جب سب کچھ اللہ نے کرنا ہے تو غلط کیوں ہو رہا ہے؟ غلط کہاں سے آیا ہے؟ تم کیوں غلط کرتے ہو؟ جب اس کے لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، جب اس کے امر کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو پھر تم اتنے بڑے کام تباہ کاری مچا دیتے ہو، بیڑا غرق کرتے ہو اپنا بھی، اپنی اس قوم کا بھی، ملک تباہ، ہر چیز تباہ. یہ پھر یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کیسے ہے؟ وہ کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کا بھی اس کو بتا رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا، میں نے یہ بھی اس کو الہام ہی کیا ہوا ہے. اور ایک طرف دیکھتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی، رات ہماری حاضری ہوئی، کیا ایک نور کا سما تھا. لوگ جا رہے تھے، جو محبت والے تھے محبت لے رہے تھے، جو ویسے وزٹ کے لیے گئے ان کو سیر مل رہا تھا، جو سیر ہونے کو گئے وہ سیر ہو کے آ گئے، جو سیر کرنے کو گئے وہ سیر کر کے آ گئے. ایک طرف وہ مولا یہ کیا ہے کہتا ہے کہ تو نے ایک طرف تو یہ گندی شراب دیکھی ہے، دوسری طرف وہ میری شراب نہیں دیکھی جو عبداللہ شاہ غازی تقسیم کر رہا ہے. ایک طرف تو میں نے یہ میں نجس رکھ دی، ایک الہام کر دیا، ایک طرف میں محبت رکھ دی، وہ میں نے ایک اور الہام کر دیا. تو یا اللہ یہ دونوں تماشے پھر تیرے ہی ہیں، کیا ہم کیا کریں؟ تو یہ اصل مرضی مالک کی ہے، اس نے دونوں چیزیں اندر رکھ دی ہیں. سارے قرآن کا نچوڑا شاہ صاحب، اس پہ غور کرتے جانا، پورا قرآن چھوڑ دیں، ایک آیت سمجھ آ جائے نا یہ تو زندگی بدل نہیں جاتی، سنور بھی جاتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ تصوف کس چیز کا نام ہے، ان سے پوچھیں کہ یہ آیتیں اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد بات کہا کہ ختم ہو گئی دو چیزوں پہ، فجور اور تقوی پہ. فجور اور تقوی پہ، یعنی کہ برائی اور اچھائی پہ، پرہیزگاری اور بدی پہ، بات یہاں پہ مک گئی، ختم ہو گئی. قد افلح من زکاہا، کہ جس نے وہ فلاح پا گیا جس نے اس میں اس کو پاک کیا، جس نے اس کو تزکیہ کر لیا، صفائی کر لی اپنی. وقد خاب من دساہا، اور وہ برباد ہو گیا، برائی کے راستے میں چلا، وہ خرابی میں پڑا، جو اچھائی کے راستے میں چلا وہ بڑی کامیابی حاصل کر گیا. سارا نچوڑ یا اللہ اندر ہی رکھا ہے تو نے، اور پھر چلنے کا اختیار تو ہمیں دے رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ تم اگر ادھر چلو گے تو تم ایسے ہو، ادھر چلو گے تو ایسے ہو. تو پھر ہر انسان تو چاہتا ہے کہ میں اچھا ہی بنوں، تو پھر وہ دسہا کیوں آ گیا اس میں؟ یہ بھی چاہتے ہیں میں اچھا ہوں، یہ بھی چاہتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں، یہ بھی چاہتی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ ہم اچھے ہوں. تو یہ پھر دوسرا من، وہ جو ہے دو قسم کا من بیان ہو رہا ہے نا. قد افلح من زکا، جس نے من کو پاک کیا. وقد خواب من دسا، جس نے اپنے من کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے اور خود سے سمجھنا ہے، ہم خود ہی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. جب ساری چیز کا نچوڑ دو چیزوں کا نچوڑ ہمارے اوپر، تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھائی ہو، پھر یہ برائی کیسے ہم کر جاتے ہیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا. یہ کیسے پھر پتہ خبر ملے؟ اگر ہم خود سے چلتے تو خود ہی سارے خراب ہوتے. اس کے لیے ہمیں تزکیہ کرنے کے لیے ہمیں وہ بندہ چاہیے جو تزکیہ کر کے اس مقام تقوی پر فائز ہو چکا ہو. جب وہ خود اس مقام پر فائز ہوگا
اس کو اندر کا رگڑا لگ چکا ہوگا، من زکاہا کی تمام کیفیات میں سے نکل چکا ہوگا، ایسے یہ تزکیہ نہیں ہوگا۔ من زکاہا میں تزکیہ یوں نہیں ملے گا، اس میں ٹھیک ٹھاک آزمائش آئے گی، ٹریلز امتحان آئیں گے، رگڑا لگے گا، چھنی سے چھانا جائے گا، چکی میں پیس کے پھر چھنی سے چھانا جائے گا، پھر جو خاص آٹا بچے گا وہ خوراک بنتی ہے۔ تو ہمارا جو تزکیہ تب خوراک بنے گی جب بے شمار رگڑائی کے، آزمائش کے مراحل سے گزر کر وہ جو ہمارا تزکیہ ہے ہمیں وہ خوبصورت خوراک کی شکل میں تب نصیب ہوگا، تب ہمیں وہ نصیب ہوگا۔ تو از خود ہر کوئی اچھائی چاہتا ہے مگر یہ کر کوئی نہیں سکتا، اس کے لیے ہمیں کسی متقی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں کسی متقی کی ضرورت ہے، اور اس متقی کو کہتے ہیں استاد، انگلش میں ٹیچر یا ماسٹر کہتے ہیں، عربی میں شیخ کہتے ہیں اور مرشد بھی کہتے ہیں، معنی ایک ہی ہے۔ استاد، ٹیچر، ماسٹر، شیخ اور مرشد ایک ہی معنی ہے۔ ایسا بندہ چاہیے جو ہمیں ان تمام مراحل سے گزارے اور تزکیہ کی خوراک ہمیں ملنا شروع ہو جائے، اور قد افلح من زکاہا کے مقام پہ ہم فائز ہو سکیں۔ اگر یہ مل گیا تو پھر قد افلح زکاہا، پھر ہم اس مقام تزکیہ پہ فائز ہو کے، متقی بن کے، صاحب اخلاص لوگوں میں شامل ہو کر مقام احسان پا گئے، اللہ کے قرب میں جا پہنچے۔ اور اگر صرف ایک ہی فرد ہے درمیان میں، وہ ٹیچر، وہ استاد، وہ نہیں ملا، تو پھر ہم تزکیہ نہیں پا سکتے، پھر ہم مندساہا، ہم برائی میں ہی گرتے رہیں گے۔ اور اللہ نے کہا جس کو ہدایت دیتا ہوں میں دیتا ہوں، جس کو ہدایت نہ دوں فلن تجد لہ ولیا مرشدا، وہ کبھی میرا دوست اور اپنا ٹیچر پا ہی نہیں سکتا۔ تو اب بات سمجھ میں آئی کہ سارا قرآن، وہ تو میں نے کہا بسم اللہ ہی پڑھ لیں تو بات بنتی ہے، کیونکہ بسم اللہ کی بے کو ہم نے پکڑنا ہے تو علی کا نقشہ سامنے، وہ بھی ایک استاد ہے، وہ استاد اپنے استاد تک لے جائے گا، وہ استاد اپنا استاد جو اس کا رب ہے وہاں تک لے جائے گا، وہ جب اپنے تمام تر اپنا وہ پروسیس سے گزارے گا تو مڑ کر مجھ میں پھینک دے گا اور کہہ دے گا کہ الانسان سری وانا سرہ۔ غوث پاک نے کہا کہ ہے، اللہ نے کہا ہے میرے غوث میں تیرا بھید ہوں، تو میرا بھید ہے، تو نے بے کے نقطے کو جانا، تو میرے نقطے کو پا گیا، جب میرے نقطے کو پا گیا تو میں اب تجھے تیرا نقطہ بتا۔ تو میرا نقطہ کیا نکلا مجھ بندے کا کہ الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں۔ ابن عربی اور تمام صوفیاء کرام، بایزید بسطامی، حضور غوث الاعظم، مقام وحدت الوجود جب روشن ہوتا ہے تو اس میں نقطہ یہی نکلتا ہے کہ الانسان سری وانا سرہ۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ کو یہی وصیت فرمائی کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا فکرک فیک یکفیک، تیرا فکر تیرے اندر ہی کافی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ بے کے نقطے کی بات ہے۔ اور سارے قرآن کا نچوڑ آ کے جو کہتے ہیں نا تصوف کس چیز کا نام ہے، چونکہ انہوں نے قرآن کو لفظی طور پہ پڑھا ہے یا اس کے معنی پڑھ لیے یا اپنا مدرسہ کھول لیا، اس میں لنگر اچھا آ گیا، گاڑی اچھی آ گئی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن من دساہا، وہ برائی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ افلاح کا مقام ان کو ملا جو یہاں ایک پہاڑی پہ رات کو جلدی میں مدفون ہوئے، آج تک وہاں اللہ کی یاد جاگ رہی ہے۔ آج بغداد روشن ہے، کربلا روشن ہے، نجف الاشرف روشن ہے، جنید بغدادی روشن ہے، سری سکتی روشن ہے، بایزید بسطامی اور امام حسن بصری روشن ہے، جناب لال شہباز قلندر، رابعہ بصری قلندر، ابو علی قلندر، یہ روشن ہے، جناب بری امام، جناب سرخ پوش بخاری،
جناب محبوب سبحانی ہیں، جناب مخدوم جہانیہ جہاں گاشت ہیں جی، جناب عبداللہ شاہ صحابی، یہ افلاح کے مقام پر پہنچے، یہ آج بھی روشن ہیں۔ ایک طرف یہ ہے کہ ظاہری تو سب کچھ ہوگا جو کفار کے پاس بھی ہے، فاسق و فاجر کے پاس بھی ہے، نصارہ اور یہود کے پاس بھی ہے، لیکن جو دولت ایمان اصل ہے، دولت قلبی ہے، وہ اگر ملے گی تو وہ جاؤ عبداللہ شاہ غازی یا صحابی یا کسی قلندر کے پاس، وہاں سے وہ دل کی شراب ملے گی، وہ بات اور ہے، کیونکہ یہ افلاح، یہ فلاح والے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ صرف اپنا مقام ظاہری اس کے لیے ہے۔ تو پورے قرآن کا نچوڑ دو چیزوں میں، اچھائی اور برائی، اور اچھائی اور برائی ہمارے اندر، اور ہمیں یہ آرڈر ہے کہ جو اچھائی پا گیا وہ فلاح، اور جو اچھائی نہ پا سکا وہ تباہ۔ تو اچھائی ہم کیسے پائیں؟ کسی اچھے سے ملیں گے تو اچھے ہو جائیں گے، صحبت صالح ترا صالح کند، اچھی صحبت ملے گی تو ہم اچھے ہو جائیں گے، بری صحبت ملے گی تو ہم برے ہو جائیں گے، اچھی صحبت ملے گی تو متقی بن کے حسینی کہلائیں گے، بری صحبت ملے گی تو بد کردار بن کے، گندے اور پلید بن کے یزیدی کہلائیں گے۔ پورے قرآن کا نچوڑ یہی ہے کہ بات ساری رہنما پہ اٹک گئی، جو رہنما مل گیا اچھا تو پھر حسینی، رہنما برا مل گیا تو پھر یزیدی، بات ساری کی ساری آ کے یہاں پہ شیخ پہ ختم ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ نظر کے سوا یہ معاملہ کچھ بھی نہیں، لیکن بات وہی ہے کہ محبت اپنے اندر پیدا کرو، اور محبت سے اپنی اچھی صحبت کو تلاش کرو، جس جگہ پہ تمہارا مقدر ہے اس بندے سے جڑ جاؤ، اور اس کی محبت و صحبت و سنگت میں زندگی گزارنا شروع کرو۔ ایک دن خود بخود اندر سے پتہ چلے گا کہ ہم حسینی ہیں۔ کیسا پتہ چلے گا؟ کہ حسینی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، خود بخود اللہ پاک دکھا دیتا ہے، خود بخود وہ رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے، اور یہی تصوف ہے، یہی تصوف ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ تصوف کہاں سے آیا؟ بے وقوف شریعت پہ عمل کیا، تقوی ملا، تقوی کا نچوڑ اخلاص، اخلاص کا نچوڑ احسان، احسان ہی شریعت تصوف ہے، اور کیا ہے یہ؟ پھر ایک چیز ہے شریعت، اسی کا ایک باب کھلتا ہے، شریعت طریقت اس کا باب کھلتا ہے، شریعت معرفت اس کا ایک اور دروازہ کھلتا ہے، شریعت حقیقت۔ تو چاروں رنگ شریعت کے ہیں، شریعت کو الگ ہے یا تصوف الگ ہے؟ یہ بیٹھے ہو تم شریعت میں نہیں ہو، کیا تم نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، روٹی نہیں کھاتے ہو، شادی نہیں کرتے ہو، یہی شریعت ہے؟ نماز نہیں پڑھتے ہو، داڑیاں حسب توفیق سب نے رکھی ہوئی ہیں، جس کی زیادہ توفیق ہے ان کی زیادہ ہے، جن کی کم ہے ان کی کم ہے، ٹھیک ہے، طریقہ ہے یار کا، جیسے اچھا لگے۔ اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرتے ہو، ابھی پھر کریں گے، کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ اب اس شریعت کے اندر ہم طریقت پڑھ رہے ہیں، شریعت ہمیں بتا رہی ہے کہ شریعت شرع راہ کیا ہے؟ راہ یہ ہے کہ ظاہری علم حاصل کرو شریعت کا، پھر علم شریعت کا باطنی علم حاصل کرو، یہ راہ ہے۔ ظاہری شریعت کا علم شریعت تک رہا، فقط ایک لا تک رہا، لا جب اپلائیمنٹ ہوا سوسائٹی کے اندر تو وہ طریقت بن گیا۔ طریقت کا لا جب اپلائیمنٹ اپنے آپ پہ ہوا تو معرفت کا دروازہ کھلا، جب معرفت میں عروج ملا تو حقیقت سامنے تھی۔ تو یہ گندے اور خبیث لوگ شریعت اور طریقت کو الگ کرتے ہیں، بات ایک ہی ہے، مگر یہ ہے کہ کوئی اس کو پی کے دیکھ لے تو یہ طریقت ہے، اور کوئی صرف جی کے دیکھ لے تو یہ شریعت ہے۔ لیکن ایسے نظر نہیں آتا، وہ بے شمار 18,000 جو عالم آگے حسین دے مردہ اس وقت کدھر گئے تھے؟ ایک طرف فرزند رسول تھا، ایک طرف بڑوں کے بڑے لوگ موجود تھے، وہ کیا وہاں حلوہ کھانے گئے ہوئے تھے؟ باقی کہاں گئے تھے؟ وہ دربار یزید میں حلوہ کھا رہے تھے، قرآن ان کے گلے میں تھا، 5 وقت جماعتیں کرا رہے تھے، اچھی قرات پڑھتا تھا لانتی، شمر لعین کی بڑی اچھی قرات ہے، پتہ ہے آپ کو؟ پھر کیا ہوا؟ یزید نہیں قاری تھا، داڑیاں نہیں تھی، نمازیں نہیں تھی، صبح کی نماز عمر بن سعد لانتی نہیں کرا رہا تھا،
ادھر فرزند رسول جماعت کرا رہا، ادھر وہ لانتی کرا رہا، نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے. یہ سارا کچھ تھا، ایک حسین نہیں تھا. حسین کیا ہے؟ حسین کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس نے اپنی اصلاح کی، تزکیہ کیا، یہ حسین بنا. اس نے خرابی کی، وہ یزید بنا. فرق تو یہی تھا، یہی. اور کیا فرق تھا؟ سب کچھ ادھر ظاہری شریعت تو تھی، کیونکہ شریعت طریقت و معرفت حقیقت حسین کے پاس تھی. وہاں شریعت کا ظاہری درس تھا، اس میں بھی وہ خرابی کر چکے تھے. شریعت کے رد و بدل کے لیے تو حسین کھڑے ہوئے تھے. حقیقی شریعت وہ نہیں تھی کہ ظاہر میں سب کچھ ہو، اندر سے کتا ہو، خنزیر ہو. یہ نہیں ہے. وہاں ظاہر بھی شریعت تھی، پورا ایک تصویر مصطفیٰ تھا، اور اندر سے بھی مصطفیٰ تھا. ادھر ظاہری حلیے کچھ مشبہ شکل تھی، لیکن اندر سے مصطفی نہیں تھا وہ یزید. تو فرق تو اتنا ہی ہے نا. وہ سارا کچھ تو یہ وہ بھی کر رہے تھے جو آج کل ہو رہا ہے، یہ تو وہ بھی کر رہے تھے، لیکن ایک حسین نہیں تھا. حسین کے اندر تزکیہ ہے، تقوی ہے، اور افلح من زکاہ کا مقام ہے. ادھر وقد خاب من دساہا، وہ سارے کا سارا ہی بربادی اور تباہی ہے. وہ یزید تھا. اللہ پاک ہمیں قرآن کا یہ معنی سمجھا دے، بات ختم ہو جاتی ہے. یہی تصوف ہے، اور یہ بغیر مرشد کے کبھی آ نہیں سکتا. قرآن اپنا اپنا پڑھتے ہیں. میں نے جب بھی قرآن پڑھا الحمد سے والناس تک، سوائے تصوف کے مجھے تو نظر نہیں آیا. آپ کا قرآن شروع ہی تصوف سے ہوتا ہے. الحمدللہ، یہ کیا ہے؟ الف لام، حمد اصل مادہ ہے، الف لام اس میں معرفہ ہے، معرفت کو مخصوص کرتا ہے. اس نے الحمدللہ مخصوص کر دیا اس نے. تو معرفت سے تو قرآن شروع ہو رہا ہے. تعریف کس کی؟ اللہ کے لیے. ساری تعریف اللہ کے لیے. اور محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد حمد سے. دیکھو نا، اتنا تم جھوٹ بولتے ہو. ادھر کہتے ہو الحمدللہ، ادھر کہتے ہو محمد. جو اہل علم ہے ان کی تو میں سمجھتا ہوں کوئی ٹانگ پوچھلی کوئی نہیں ہے. ٹانگ پوچھلی کوئی نہیں ہے. ساری تعریفیں اللہ کے لیے. تو محمد کا ہونا پھر جس کی بار بار تعریف کی جائے. الحمدللہ رب العالمین، وہ جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، ساری تعریفیں اس کی ہیں. ادھر محمد جس کی بار بار تعریف کی جا رہی ہے. اب میں کیا کہوں؟ بس اللہ کا کرم ہے. مجھے زیادہ سفر بھی منع ہے، زیادہ بولنا بھی منع ہے، لیکن جو انہوں نے اپنی محبت کی مہ دی ہے، یہ ٹکنے نہیں دیتی، سفر میں رکھتی ہے. اور اس نے جو جذبہ دیا وہ خاموش نہیں رہنے دیتا، یہ بولنے پہ مجبور کرتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں تیرے مے خانے کا پتہ ساقی، میں تو کہتا ہوں تیرے شہر کا پانی بھی نشہ دیتا ہے. اور پھر ایک شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محبت میں، محبت مشن ہے، تو اس کی یہ شعر اس کے بعد پھر ذکر کرتے ہیں کہ تصور میں صدا آؤ مگر کچھ تیر نہ سیکھو. کہ محبوب اس طرح تم لگاتار تصور میں تو آتے ہو مگر آپ کو تیرنا نہیں آتا. تصور میں صدا آؤ مگر کچھ تیر نہ سیکھو، تم اکثر ڈوب جاتے ہو میرے اشکوں کے دریا میں. تم اکثر ڈوب جاتے ہو میرے اشکوں کے دریا میں. اس طرح اپنے دلوں کو محبت کے لیے نرم رکھیں، ان میں محبت کو بسیرا دیں، تو انشاءاللہ ہر مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. نفس مرتا ہی محبت میں ہے. اگر صحیح محبت ہو نا، محبوب کے سامنے بندہ ایسے اوئے بھی نہیں کر سکتا. یہ عشق جو ہے نا، یہ سارے بل نکال کے انسان کو سیدھا اور درست کر دیتا ہے. عشق ایسی چیز ہے. عشق حقیقی کی لہریں عرش الہی سے ٹکراتی ہیں. عشق حقیقی کی لہریں عرش الہی سے ٹکراتی ہیں. العشق و نارن، عشق ایک آگ ہے، یخرق ما سوی اللہ، اللہ کے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے.
تو یہ ایک سودا دست بدست ہوتا ہے. اگر دل بدست ہو تو سودا دست بدست ہے. دل بدست آور کے حج اکبر است. حج اکبر یہی ہے کہ دل ہاتھ میں آ جائے، یعنی محبوب کا دل ہاتھ میں لے لیا تو حج اکبری یہی ہے، پھر وہ چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں رہتی. مکھ محبوب دخانہ کعبہ حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارہ ملیے. تو اس نظریے سے اگر کوئی آئے جائے تو پھر انشاءاللہ وہ آتا جاتا رہتا ہے اور ایک دن وہ ساتھ جنت میں بھی جاتا ہے. المر مع من حب الی، جس سے تمہاری محبت ہوگی تم اسی کے ساتھ ہوگے حشر میں. تو اس وجہ سے اپنی محبتوں کا معیار ایسا رکھو، ان لوگوں سے محبت کرو کہ جو ابد الآباد تک قائم رہے. ورنہ یہ دنیا تو آنی جانی ہے، یہاں ہر ایک چیز ہی ایک عارضی ہے اور یہ ٹمپریری لائف ہے. پرماننٹ لائف آگے شروع ہوگی جو کروڑ سال کی، اس سے بھی زیادہ وہاں زندگی ہوگی. یہ ٹمپریری لائف ہے، پرماننٹ لائف یہ نہیں ہے. یہاں پہ ہر کوئی ایک خسارے میں ہے اور آخری وقت بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی اس دنیا سے بیزار گئے. اصل میں جو آسانی اور فرحت اور خوشی اور صحیح انجوائمنٹ ہے وہ آگے پیراڈائز ہیون اور اگلی دنیا میں ہے، اس جنت میں ہے. وہ مر کے ہی ملتی ہے. زندگی میں ایک چیز ملتی ہے، وہ ہے صحبت.